ناظرین، 2-3 دن سے طبیعت کچھ ناساز تھی، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. آپ کی خدمت میں سویڈن کی ڈائری بھی نہیں پیش کر سکا جس میں ہفتے بھر کی اہم خبریں اور رپورٹس ہوتی ہیں. علاوہ ازیں ان 2-3 دنوں میں سویڈن میں بہت اہم واقعات ہوئے ہیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری تھی، لیکن چونکہ خرابی صحت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر سکا. اور آج بھی آپ شاید محسوس کریں گے آواز میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہے، جس کے لیے میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں. چند ایک بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں جن کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. ان میں سب سے بڑا واقعہ جس کے بارے میں زیادہ تر آج کے ولاگ میں بات کروں گا وہ سویڈش ڈیموکریٹ جو ایس ڈی یہاں کی جماعت ہے، سویڈش ڈیموکریٹس، جو کہ اینٹی امیگرینٹ اور اسلام مخالف جماعت ہے، اس کی جو سالانہ کانگریس ہوئی ہے. آج کے اخبارات میں، میڈیا میں اس کا بہت زیادہ چرچا ہے اور بہت سے لوگ اس حوالے سے جاننا چاہتے تھے. اس حوالے سے میں کچھ بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آج 27 نومبر کو بابا گرو نانک جی کا جنم دن ہے. ان کے اس جنم دن کے موقع پہ ان کے تمام عقیدت مندوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا چلوں گا، اور ان کے حوالے سے ایک خصوصی ولاگ میں بنانا چاہتا ہوں. وہ 1-2 دن میں وہ آپ دیکھ سکیں گے کہ بابا گرو نانک جی کون تھے، ان کی کیا خدمات تھیں، اور علامہ اقبال نے ان کو بڑا زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے. تو بہت جلد جو ہے وہ پنجابی ولاگ جو ہے وہ بابا گرو نانک جی کے حوالے سے میں پیش کروں گا. اس کے ساتھ ہی یہ جو ہفتہ گزرا ہے سویڈن میں خواتین کے خلاف جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، گھریلو تشدد، اس کے خلاف یہاں پہ آگاہی مہم چلی، اور بہت سے علاقوں میں اورنج کلر جو ہے اس کی روشنیاں یا کپڑے پہنے گئے. وہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہم گھریلو تشدد کو بند کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں. خصوصاً جو شمالی شہر اومیو ہے وہاں پہ تو جو ہے وہ اس چیز کا زیادہ اہتمام کیا گیا. اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ بات کی جائے، خواتین کے ساتھ جو گھریلو تشدد ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس. اور اس کے علاوہ ایک ولاگ اور آپ بہت جلد دیکھ سکیں گے کہ سویڈن کی جو نیشنلٹی ہے اور جو پی آر ہے، اس کو جو ختم کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنی ہیں، وہ کہاں کہاں تک پہنچی ہیں، کون کون سی کمیٹیاں ہیں پی آر کے حوالے سے، نیشنلٹی کے حوالے سے، ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے، ورک پرمٹ کے حوالے سے، جو کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. تو وہ تمام چیزیں ایک ولاگ کی صورت میں ہوں گی. لیکن آج جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ کرنا چاہوں گا کہ اس ویکینڈ پہ، اختتام ہفتہ پہ، سویڈن کا جو ایک شہر ہے ویسٹروس، وہاں پہ جو ایس ٹی ہے، سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی، سویڈن کی اس وقت وہ دوسری بڑی جماعت بن گئی ہے، اس کی ملکی سطح کی ایک کانگریس ہوئی ہے. اور اس کانگریس میں ایک تو جو ان کی اس وقت پارٹی کے سربراہ ہے جیمی اوکیسن، ان کو دوبارہ اس کا جو ہے وہ سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے. اور اس موقع پہ جو پارٹی کے تمام شرکاء تھے انہوں نے ان کو زبردست رسپیکٹ دی، خراج عقیدت پیش کیا، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا. اور انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا کہ 2026 میں، یعنی جب سویڈن کے اگلے انتخابات 2026 میں ہوں گے، تو جیمی اوکیسن سویڈن کا وزیر اعظم بنے گا. یہ اس موقع پہ عزم کیا گیا. چونکہ یہ اختتامی ہفتہ پہ تھا، ویکینڈ پہ، تو وہ میں نے سارا ٹی وی پہ جو ہے وہ پروگرام دیکھا، تقاریر سنی، جیمی اوکیسن کی بھی تقریر سنی. وہ بڑے خوش تھے دوبارہ بننے پہ. جب سے یہ پارٹی بنی ہے وہ اس کے سربراہ ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب وزارت عظمیٰ کی کرسی میرے نزدیک آ رہی ہے. تو پہلے تو میں ان کی جو تقریر تھی، اور اس تقریر کا زیادہ تر وہ حصہ جو کہ امیگرینٹس کے خلاف ہے، غیر ملکی لوگوں کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، نیشنلٹی کے حوالے سے، اور اسلام مخالف جو انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا. اس کے بعد سویڈن کے جو سیاستدان ہیں ان کا اس کے حوالے سے کیا رد عمل آیا. تیسرا، یہاں کے جو قانون دان ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. اور چوتھا، میرا اپنا تبصرہ اس حوالے سے کیا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا جی کہ اس حوالے سے کسی اور نے بات نہیں کی، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کیا ہے. تو اس ساری صورتحال کا جو خلاصہ ہے، آج 27 نومبر بعد دوپہر میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو آپ کو آج یہ دیکھنے کو مل جائے گا.
اس کانفرنس میں جو ویسٹروس شہر میں ہوئی اس میں جمی اوکیسن نے پہلے تو اپنی جماعت کی وہی پالیسیاں جو اینٹی امیگرنٹ پالیسیز ہیں کہ ہم جناب اسائلم کو جو ہے وہ بہت نچلی سطح پہ لے آئے ہیں جو یورپ یونین کی سطح ہے اور کم سے کم لوگوں کو یہاں پہ آنے دیں گے، اور اس کے بعد جو یو این کے ریفیوجیز آتے تھے، سویڈن 5,000 لیتا تھا، ہم نے اس کو 900 کر دیا ہے۔ ہم نے جن لوگوں کے پاس ریزیڈنٹس پرمٹ ہیں ہم ان کو تحقیقات کریں گے، اگر غلط بنیادوں پہ آئے ہیں ان کو ہم واپس کروا دیں گے، ہم نیشنلٹی کو ریووک کر لیں گے، اگر کوئی یہاں پہ جرائم کرے گا ان کی نیشنلٹی واپس لے کے ان کو اپنے ملکوں میں بھیج دیں گے۔ یہ انہوں نے سارا اس حوالے سے کیا۔ اس کے بعد ان کی تقریر کا جو اصل رخ تھا یا جو توپوں کا رخ انہوں نے کیا کہ اسلام کی جانب، انہوں نے امیگرنٹس کی جانب، اور انہوں نے اس کے لیے نشانہ بنایا سابق وزیر اعظم مگدلینا اندرسن کو، سوشل ڈیموکریٹ کی سربراہ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2026 کے انتخابات میں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے حیثیت سے جس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہونا ہے وہ مگدلینا اندرسن ہے، اور اس کا انہوں نے کہا کہ مگدلینا اندرسن جو ہے اس نے اسلامسٹ جو ہے ان کو فروغ دیا ہے، اسلامسٹ اس کی جماعت میں موجود ہیں، اس کی جماعت میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے حماس کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ ان کو اپنی گزشتہ جو ان کے وقت تھا اس کو وہ پروموٹ کرتی رہی ہیں، اور اگر اب بھی اسلامسٹ جو ہیں وہ مگدلینا اندرسن کی سپورٹ نہ کریں تو یہ وزیر اعظم کبھی نہیں بن سکتی۔ اس کے وزیر اعظم بننے کے لیے وہ ان کی سپورٹ لے رہی ہے اور وہ ان کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، ہم سویڈن کو بدل دیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم مستقبل میں کسی بھی نئی مسجد بننے کی یہاں پہ اجازت نہیں دیں گے، اور جو مسجدیں ہیں ہم ان کے مینار وغیرہ یہ وہ علامتیں اور جہاں پہ جو ہلال ہے، چاند ہے، یہ سب علامتیں ہم جو ہے وہ توڑیں گے، اور اس کے علاوہ وہ مسجدیں جہاں پہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام یعنی اسلام کے جو مخالف لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان مساجد کو ہم مسمار کر دیں گے، گرا دیں گے، ہم توڑ دیں گے۔ تو یہ انہوں نے جو سارا اس حوالے سے اپنا جو مین ان کی جو تقریر تھی جو آج میڈیا اخبارات نے یہاں جو ساری رپورٹ بھی کی ہے اس میں انہوں نے یہی کیا کہ ہم مساجد جو ہے جو بنی ہے اگر ان میں کوئی بھی ایسی ہم بات دیکھیں کہ ایسی ہو رہی ہے ہم اس کو گرا دیں گے اور لوگوں کو ہم ڈپورٹ کر دیں گے اور نئی مسجدیں نہیں بننے دیں گے، اور ہم اس کو سویڈن کو ایک اسلامی ملک کبھی نہیں بننے دیں گے، ہم کبھی سوشل ڈیموکریٹ کو آگے نہیں آنے دیں گے کیونکہ یہ اسلامسٹوں کی جماعت ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، فلسطینیوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ ساری ان کی تقریر کا لب لباب تھا۔ اب ان کی تقریر میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یورپ میں اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں جو انتہا پسند دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ تقریباً یہاں پہ 80% سویڈش ہیں، اگر 20% امیگرینٹ ہے تو ان کو امیگرینٹ کے 20% یا ایون 30% ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اگر 70-80% جو سویڈش لوگ ہیں اگر ان کے ووٹ ان کو چاہیے وزیر اعظم بننے کے لیے تو وہ چاہتے ہیں جی ہمیں ان کی ہمدردیاں لیں، ہم ان کو ایکسپلائٹ کریں۔ اس حوالے سے میں بعد میں مزید اپنی رائے پیش کرتا ہوں اور مستقبل کے حوالے سے کچھ جو میرا خیال ہے وہ کرتا ہوں۔ اب اس پہ یہ ہوا کہ یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سب سے پہلے تو جو سابق حکمران جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹ، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے انہیں ٹارگٹ کیا تھا، ان کی جو پارٹی ترجمان ہے لینا ہالنگرین، انہوں نے کہا جی کہ جمی اوکیسن نے بالکل سفید جھوٹ بولے ہیں کہ جناب ہم اس کے اسلامسٹوں کے ساتھ سوشل ڈیموکریٹ کے تعلقات ہیں یا ہم ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، یا جتنے بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں انہوں نے ان کی جو ہے وہ بالکل تردید کی ہے۔ اس کے بعد جو سویڈن کے وزیر اعظم ہیں اولف کرسٹوسن، حالانکہ وہ اتحادی ہیں اور ایس ڈی کی حمایت کے بغیر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، نہ وہ قائم رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک اچھی ذمہ دار سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا جی کہ جو خدا کے گھر بنے ہوئے ہم ان کو کبھی نہیں گرائیں گے، ہم خدا کے گھروں کو، یعنی مسجدیں خدا کا گھر ہے، وہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ خدا کو یا اپنے جس کی بھی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور مینلی وہ خدا ہے اپنے نقطہ نظر سے، تو ان جگہوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ اور ان نے کہا جی کہ یہ جمی اوکیسن کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ڈس رسپیکٹفل ہے
اور یہ سویڈن کی پولرائزیشن کرے گی، یعنی سویڈن کو تقسیم کرے گی، یہ بنائے گی. اور واقعی ایسا ہی ہوگا. سویڈن ایک پرامن ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں سب کچھ ہے. تو جمی یوکسن جیسے وہ لوگ اس معاشرے کو واقعی وہ پولرائز کریں گے اور ڈس رسپیکٹ پھیلائیں گے. تو یہ تو پرائم منسٹر نے کہا. اس کے بعد پھر چونکہ جمی نے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا تھا مادلینا اندرسن کو، جو سابق وزیر اعظم ہے، بڑی زبردست پرسنالٹی کی ہیں. جب لاسٹ ڈیبیٹ ہوا تھا پچھلے سال الیکشن میں تو مجھے لائیو دیکھنے کا موقع ملا. بڑے تحمل سے، بڑے آرام سے بات کر. تو اس وقت مقبولیت میں سب سے اوپر ہیں وہ پورے سویڈن میں. تو مگدلینا نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ جو کچھ اس نے کہا ہے ایس ٹی نے، اس کی جو ساتھ تھیدو ایگریمنٹ کی جو 4 جماعتیں ہیں، اور تھیدو ایگریمنٹ بھی وہ ویسٹروس ہی ہوا تھا جہاں یہ بھی کانفرنس ہوئی ہے. تو یہ چاروں ان کی جو 3 جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، وولف کرسٹنسن کی جو ماڈریٹ پارٹی ہے، کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے ایبا بش کی، اور لبرل پارٹی ہے یون پیرسون کی، ان تینوں رہنماؤں کا اب فرض ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں، ایس ٹی کے اس جمی یوکسن کے بیان کی، اس سے فاصلہ رکھیں اور اپنی پوزیشن واضح کریں. تو ابھی تک تو صرف وزیر اعظم نے اس پہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. کرسچن ڈیموکریٹ اور لبرل پارٹی کی ابھی یعنی آج 27 نومبر بعد دوپہر تک ان کا بھی کوئی اس حوالے سے بیان نہیں آیا، وہ بھی خاموش ہے. لیکن مگدلینا اندرسن نے جو ہے وہ بڑا اچھا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سویڈن کے تحفظ کے خلاف ہے. سویڈش شہریوں کا جو تحفظ ہے وہ متاثر ہوگا. اس میں سویڈش شہریوں میں عدم تحفظ پھیلے گا، اور سویڈن کی جو نیٹو کی ممبرشپ ہے وہ لٹک جائے گی، کیونکہ ترکی نے ابھی یس کرنا ہے اور اس طرح کے بیانات جائیں گے. پہلے بھی آپ کو پتا جب قرآن کا ایشو ہوا تو ترکی بولا تھا. تو اور اس کے بعد یہ کہ یہ سلامتی کے لیے خلاف ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے قبل اس وقت کے جو وزیر دفاع تھے اور غالباً وزیر انصاف تھے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایس ٹی جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے سویڈن کے لیے. یہ انہوں نے بڑا خاص اس حوالے سے بیان دیا تھا. تو یہ اس کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد جناب تیسری تنقید جو جمی یوکسن ایس ڈی کے جو سربراہ ہیں ان کے بیان پہ آئی ہے، جو سینٹر پارٹی کے جو سربراہ ہے محرم دمیروک، وہ خود بھی امیگرینٹ ہے، ترکی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے اور ان تمام مسائل کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرانا بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. اور بلکہ انہوں نے کہا جی کہ یہ سویڈش معاشرے کو تقسیم کرنے کی سازش ہے. تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ مزید تقسیم ہوگا. اس کے بعد جناب یہاں پہ جو بلکہ مگدلینا اندرسن نے یہ بھی کہا کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم مساجد نہیں بننے دیں گے یا مساجد کو گرائیں گے. تو یہ تو سویڈن کا جو آزادی رائے کا قانون ہے، اطلاع فری ہے، مذہبی آزادی کا قانون ہے، یہ اس کے منافی ہے. تو قانون اور آئین نے یہ چیزیں دی ہیں، اس میں کوئی سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں اکثریت لینے کے باوجود یہ نہیں کر سکتی. تو یہ بالکل انہوں نے درست کہا ہے. اس کے بعد جناب یہاں پہ ایک بڑے ہائی پروفائل جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں جو اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے اپنی رائے دیتے ہیں، ماگنوس رانسٹروپ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے کہ یہ بڑی سویڈن کی سلامتی کے لیے بڑی خطرناک چیزیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے یہاں پہ عدم تحفظ جو ہے وہ پھیلے گا. اور اس کے بعد ایک پروفیسر ہیں جو قانون کے پروفیسر ہیں، اکثر ان کی اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں میڈیا میں، یوکم نرگلس. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ان کا کہنا ہے کہ ہم مسجدیں نہیں بننے دیں گے یا مسجدوں کو گرائیں گے، یہ آئین کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل جو پیرامیٹرز دیے گئے ہیں یہ ان سب کے خلاف ہے. تو یہ تو آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ تھے، لیڈرز تھے اور قانون دان تھے، ان کی یہ رائے. میری رائے بھی یہ ہے کہ یہ صرف انہوں نے اپنے جو سویڈش ووٹر ہیں، انتہا پسند ووٹر ہیں، ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں سب کا نمائندہ ہوں، اور یہ جتنے بھی یہاں پہ مسائل ہیں یہ امیگرینٹس کی وجہ سے ہیں، یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہیں. اگر ہم آ جائیں گے تو ہم ان کا یہاں پہ آنا بند کر دیں گے، اور تاکہ اس فضا میں
وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ لے جانا چاہتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بعض ملکوں میں، یورپی ملکوں میں، دنیا کے بعض ملکوں میں رائٹ ونگ کی جو انتہا پسند پولیٹکس ہے اس میں کئی لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو وہ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ سویڈن کا باقی ملکوں سے کافی فرق ہے. یہاں پہ لوگ ایک بڑا طویل جو ہے یہاں کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، لوگ سمجھدار ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ جو ہے وہ اس وقت اگرچہ ایس ڈی ہے وہ 23-24% پہ کھڑی ہے، لیکن ایس ڈی کی مقبولیت جو بڑی ہے وہ ایکچولی اس نے لبرل پارٹی اور کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی اور مودریٹ پارٹی کے ووٹ جو ہے وہی توڑے ہیں جو اس کے اپنے اتحادی ہیں. تو اگر رائٹ، کیونکہ سویڈن میں 2 بلاکس ہیں، بیسیکلی 2 جماعتیں ہیں، ایک ریڈ گرین سوشل ڈیموکریٹ گرین پارٹی اور لیفٹ پارٹی قدرے سینٹر پارٹی ان کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو ہے یہ 4 جماعتیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ اوپینین 50-50 چلتا ہے، 49-51، یعنی یہ آدھا آدھا رہتا ہے. وہ ایک جو نظریے کی پارٹی ہیں وہ دوسرے اسی نظریے کے دوسروں کے ووٹ توڑتی ہیں. یہ بلاک سے چینج ہونا بڑا مشکل ہے. تو جمی جتنی مرضی بھی کوشش کر لیں گے، ان کی پارٹی اگر وہ 30% پہ بھی جائے گی تو وہ اپنے رائٹ ونگ کے ووٹ ہی توڑے گی. یہ ممکن نہیں ہوگا کبھی کہ وہ اکیلی حکومت میں آ سکیں، چاہے وہ جو مرضی کریں، بلکہ یہ ان کے لیے بیک گیئر بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کی وہ چیز کر رہے ہیں وہ سویڈن کے لیے نقصان دہ ہے. وہ اینٹی امیگرنٹ پالیسیز لے آئے، جو مرضی لے آئے. آج سویڈن جس مقام پہ کھڑا ہے، اگر امیگرنٹ یہاں پہ نہ ہو تو سویڈن کا چلنا جو ہے وہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ممکن نہیں. سویڈن بالکل رک جائے، کیونکہ یہ امیگرنٹ جو ہے وہ چھوٹے جاب سے لے کے بڑے لیول تک کلیدی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سویڈن کا نظام چل رہا ہے. اور یہ اس چیز کو باقی جماعتیں، سمجھدار لوگ سارے اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. یہ چند وہ انتہا پسند ہیں جن کو وہ اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کی ایک آئندہ جو 3 سال رہ گئے ہیں الیکشنز کے لیے، انہوں نے ایک واضح لائن دی ہے کہ وہ اس لائن پہ جا کے جو ہے وہ الیکشن لڑ کے اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو باقی جماعتیں رہ گئی ہیں، وینسر پارٹی بڑی مخالف رہی ہے ہمیشہ اس کی ایس ڈی کی، اور ان کی جو سربراہ وہ خود بھی امیگرنٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں. ان کی اسٹیٹمنٹ آنا باقی ہے. اس کے علاوہ ایبا بش جو کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی کی سربراہ ہیں، اور لبرل پارٹی کے یون پیرسون لبرل پارٹی اور ایس ڈی کے درمیان کافی اختلافات رہے ہیں، ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آنا باقی ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوگی. جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں آپ کو اس چینل کے حوالے سے پیش کرتا رہتا ہوں، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھے گا. اور اگلا ایک ولاگ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے جی کہ ریزیڈنس پرمٹ کو کینسل کرنے کے لیے کمیٹی بنی ہے، نیشنلٹی کیسے کینسل کی جائے گی، یہ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے. تو وہ ولاگ آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں تمام تر تفصیلات ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے.